جی مبارکباد تو ہے نا، صحابہ کرام ایک دوسرے کو عید کے بعد مبارکباد دیتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، صحابہ کرام، تو یہ عید کے بعد دینا چاہیے، عید کی نماز کے بعد نہیں، جمعہ کی مبارکبادی حدیث سے ثابت نہیں، جمعہ مبارک کہنا کسی حدیث سے ثابت نہیں، یہ لوگوں نے ایجاد کر دیا ہے، یہ تو جو ہے ہیپی دیوالی جو ہے دیوالی مبارک بھی کہتے ہیں، تو یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، جمعہ مبارک بھی کہنے کی دلیل نہیں کہنا چاہیے، کہنا بدعت ہے اس طرح سے۔ شیخ صاحب وہ جو پاکستان میں علماء کہتے ہیں وہ دوہری اذان اور دوہری تکبیر اور سنگل اذان اور سنگل تکبیر، وہی ابو محذورہ اور دوسرے جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں، جن میں ترجیح اور غیر ترجیح کا مسئلہ ہے، وہ بھی ایک ہے، لیکن اصل خلاصہ یہی ہے کہ دوہری اقامت بھی ثابت، ایسا نہیں کہ ثابت نہیں ہے، وہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں اصل یہ ہے کہ فوقیت ایک ہری اقامت کو ہے، جیسے اس حدیث میں کہا گیا، عام حدیث ہے، جنرل حدیث ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ دوہری اذان کہیں اور ایک ہری جو ہے اقامت کہیں، تو معتبر روایات سے اصل یہی معلوم ہوتا ہے، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ترجیح والی اذان ہو یا غیر ترجیح والی اذان ہو، اصل یہ مسئلہ ہے۔ ادھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوہری اذان ہے نا، یہ اقامت اس کے لیے، یہ دوہری اذان ہے اقامت دوہری، تو اس حدیث میں تو یہ نہیں کہا گیا نا کہ جو ہے اگر ایسی جو ہے اذان دو تو یہی کہنا پڑے گا، دوہری اگر اذان ثابت ہو گئی تو ہم کو کہنا بھی دوہری چاہیے، پھر ہم کیوں نہیں دوہری دیتے ہیں؟ بتائیں کوئی مولانا جو یہ بتاتے ہیں کوئی دوہری اذان دیتے ہیں؟ کوئی نہیں دیتے، سنت پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں، تو ایسا دیتے ہیں، الحمدللہ سنت ہے، تو اگر کبھی دوہری کو دے دیتے ہیں کبھی غیر دوہری کو دیتے ہیں، دونوں ہم نے ہمیشہ بتایا ہے کہ اگر ایک معاملے میں 2-3 سنتیں ثابت ہوں تو سب پہ ہم عمل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ دوہری اذان کا مطلب ترجیح اذان کے کلمات جو ہوتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو دو مرتبہ یہ کہتے ہیں نا، تو جو ہے پہلے بلند آواز سے دو مرتبہ کہنا ہے، پھر جو ہے آخر میں جو ہے آہستہ سے کہنا ہے، تو آہستہ سے جو کہنا ہے اس کو ترجیح بولتے ہیں، ریپیٹ کرنا، ترجیح، اسی کو کہتے ہیں دوہری اذان۔ شیخ صاحب یہ جو جمعہ کی نماز میں جو روڈوں پہ نماز پڑھتے ہیں، اس کا کیا گلی میں مسجد کے باہر جسے نماز کے لیے ہے کہ اصل جماعت اور امام کی اقتداء مسجد میں کی جائے گی، کیونکہ مسجد بنی ہوئی جماعت کے لیے، جماعت کی نماز مسجد میں، اگر صفیں متصل ہیں یعنی مسجد کی صفیں فل ہو گئی ہیں، گیٹ سے باہر بندہ آ گیا ہے، تو ہم اقتداءً مسجد کے باہر نماز پڑھ سکتے ہیں صفیں لگا کے، لیکن مسجد چھوڑ کے جو لوگ ادھر ادھر سڑک پہ نماز پڑھتے ہیں، یہ سنت کی مخالفت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صفیں متصل ہو تو مسجد سے باہر پڑھیں گے، صفیں متصل نہ ہو تو مسجد سے باہر نہیں پڑھیں گے۔ ویسے بہت سارے لوگ گھر میں نماز کی اقتداء کرتے ہیں، بہت ساری عورتیں جو ہے میک سے آواز آتی رہتی ہے، گھر میں اقتداء کرتی ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ جو ہے ٹی وی پر دیکھ کر مسجد حرم میں جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے دارالتوحید اور یہ جو ہے وقف کی مسجدیں عمارتیں بنی ہوئی، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے عمارت میں روم میں بیٹھے بیٹھے امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو مسجد میں جا کر امام کی اقتداء کرنی مسجد ہے، ہاں صفیں متصل ہو گئی ہیں تو مسجد کے باہر صف لگا سکتے ہیں، یہ جائز ہے اس وقت جب صفیں متصل ہو ایک دوسرے سے، پہلی صف دوسری صف تیسری صف چوتھی صف ایسے متصل ہو تب، ورنہ نہیں درست ہے۔ اہل علم کا جو فتویٰ اس سے وہ نماز درست نہیں ہے، مسجد میں امام کی اقتداء کی جائے گی، گھروں سے نہیں۔ لوگوں نے لگا لیے ہوں گے ابھی اس وقت جی، اگر صفیں، وہی تو بتایا نا، ایک قاعدہ بتایا، صفیں متصل ہو جائیں تو مسجد سے باہر گھر میں بھی اور بلڈنگ میں بھی یا روڈ پر بھی نماز پڑھ سکتے، لیکن صفیں متصل نہ ہو تو پھر منقطع ہو گئی نا، جیسے بستی گزر رہی ہے، راستے گزر رہے ہیں، گھر کے ذریعے جو ہے گھر اور بلڈنگ کے ذریعے مسجد الگ ہو رہی ہے، گھر الگ ہو رہا ہے، تو پھر اس وقت اقتداء نہیں کریں گے۔ جمعے میں اول وقت میں جانے میں جتنے لوگ پہلی گھڑی میں چلے جائیں گے سب انشاءاللہ جو ہے پہلی گھڑی میں جائیں گے، ویسے تو ایک بندے کا ذکر نہیں حدیث میں ہے، گھڑی کا ہے، پہلی گھڑی دوسری گھڑی تیسری گھڑی، اور اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے پہلی گھڑی میں یا اول وقت میں جانے کی۔ کئی بار یہ بھی سنا جو بندہ پہلے آیا دوسرے ٹائم پہ آیا تیسرے پہ آیا، نہیں تو پھر تو 5 ہی بندہ ہوگا پھر نہیں تو جمعہ کے لیے مسجد تو پوری بستی کی ہوتی، جامع کہا جاتا ہے، جامع کا مطلب سب کو جمع کرنے والا، تو الحمدللہ یہ گھڑی کا مسئلہ ہے، جو پہلے وقت دوسرے وقت تیسرے وقت، اور یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، ہمیں
کوشش کر کے جی کوشش کرنی چاہیے. پہلی گھڑی کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ جو شروع میں گیا فجر کے وقت سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. فجر کی نماز پڑھے تو فجر کی نماز کے بعد سے جمعہ کا وقت اسٹارٹ ہو گیا تو وہ گھڑی اسٹارٹ ہو گیا. کوئی اسی وقت سے رہے کوئی جب رہے, یعنی جتنا سویرے ہو ہمیں پہنچنا چاہیے. باقی یہ تو طے نہیں کر سکتے, پہلی گھڑی گھڑی کو نہیں طے کر سکتے ہیں نا, کیونکہ جو فارمولہ ہمیں حدیث نے نہیں دیا ہے ہم وہ نہیں بیان کریں گے. اگر مان لیجئے کوئی آدمی مسجد ہمارے یہاں تو 10 بجے 11 بجے بھی مسجدوں میں نہیں پہنچتا ہے, جبکہ یہاں کی مسجدیں تو جو ہے فجر کے بعد سے ہی بھری پڑی رہتی ہیں. اپنے یہاں حال یہ ہے کہ امام صاحب خطبہ دیتے رہتے ہیں, مؤذن صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. کتنی جگہ میں مجھے معلوم ہے کتنی جگہ میں خطبہ دینے کے لیے گیا ہوں, مؤذن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا جو میرے ساتھ ایک دو دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے, محلے کے لوگ نظر نہیں آ رہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے گھڑی تو ایک سوال ہے جی جیسے ہم لوگوں کا اکثر جو ہے فرائیڈے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, جی تو ہم لوگ صبح جو ہے فجر کی اذان سے پہلے ہم غسل کر لیتے ہیں, فجر نماز پڑھتے ہیں, ڈیوٹی نکل گئے. جی اب آئیں گے ہم اثر کو مطلب 4 بجے تک, جی اسی غسل میں ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. تو عذر کی وجہ سے کوئی حرج نہیں. دیکھیے ہر شریعت میں عذر ہے, جیسے عیدین کے معاملے میں بھی اصل غسل کب ہے؟ فجر کے بعد. لیکن بہت سارے لوگ کام کی وجہ سے, مشغولیت کی وجہ سے, خاص طور سے عورتیں رات میں غسل کر لیتی ہیں, تو یہ مجبوری میں کوئی حرج کی بات نہیں, گنجائش ہے. مجبوری نہ ہو تو فجر کے بعد غسل کرنا چاہیے. جیسے سردی میں ضعیف لوگ پہلے بھی کر سکتے ہیں, اگر کوئی بھی مجبوری آ جائے, نہ بھی کرے, مجبوری ہے نہ کرے تو کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. لیکن کریں تو کوئی عذر نہ ہو تو جمعہ کے بعد, فجر کے بعد کریں, جمعہ سے پہلے اور فجر کے بعد. فجر کی نماز کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں, جی غسل کر لیتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں, پھر جمعے کے لیے پھر دوبارہ پھر غسل. نہیں, ایک غسل کر لی وہی کافی ہے. فجر کی نماز کے بعد اصل غسل جو ہے فجر کے بعد ہے, جمعہ کے لیے نہ غسل کریں گے. ابھی تو فجر کی نماز پڑھیں تو فجر کی نماز کے لیے غسل ہو گیا. جمعہ کی نماز کا وقت کب ہے؟ ظہر کا وقت ہے جمعہ کی نماز کا وقت. تو ظہر کی نماز تو ایک کر لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن سب تو نہیں کرتے نا فجر میں, جیسے آپ کر لیے, لیکن اس میں بیٹھے ہو جیسے بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں. مجبوری آپ کے ساتھ اس لیے کر لیتے ہیں, جن کے پاس مجبوری نہیں ہے وہ جمعہ سے پہلے جب مسجد جانے لگے تو غسل کریں. جی شیخ صاحب یہ آپ جیسے حدیث بیان کرتے ہیں بخاری کی حدیث میں بعد میں آپ سے کہتے ہیں کہ امام البانی نے جی صحیح جی جی اس کا مطلب یہ ہے, اچھا سوال آپ نے کیا, یہ سمجھنا چاہیے حدیث کے لیے ضروری ہے صحیح ہونا. حدیث اگر صحیح نہ ہو, ضعیف ہو یا موضوع ہو تو اس سے استدلال نہیں کریں گے, اس کو عمل میں نہیں لائیں گے. اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح. اور حدیث صحیح کہاں پر لگانا ہے؟ بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی کتابوں میں حدیث ہے ان حدیثوں کے لیے ضروری ہے کہ ہے حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. بخاری میں آ گیا تو ہم بخاری میں نہیں بیان کرتے اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا. نہیں, امت کا اتفاق ہے بخاری کی ساری حدیث صحیح ہے. امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلم کی صحیح حدیث, مسلم کی ٹوٹل حدیث صحیح ہے. بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی کتابیں, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, موطا, ان تمام حدیثوں سے اگر حدیث لاتے ہیں تو آپ کو جاننا ضروری کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ میں ضعیف حدیث نہیں بتا رہا ہوں, یہ حدیث صحیح ہے, اس پر عمل کیا جائے گا, عمل میں لایا جائے گا. اس لیے جی البانی جو ہے اور شیخ البانی چونکہ یہ لیٹسٹ جو ہے نئے زمانے میں الحمدللہ ان کی یہ تحقیق ہے, ساری چیزیں سارے علوم جو ہے اکٹھا ہو گئے تھے, ساری کتابیں مہیا تھیں, تو لیٹسٹ جو انہوں نے حکم لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے قبولیت دی, اور ان کا حکم جو ہے مطلب پائے درجے کا معنی رکھتا ہے, اس لیے ان کا حکم بیان کیا جاتا ہے. عام طور سے آپ مسجدوں میں بھی اگر سعودی مسجد میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے صحح البانی, حسن البانی عام طور سے بیان کرتے ہیں کہ شیخ البانی نے حسن قرار دیا, صحیح قرار دیا. تو ان کا حکم ایک معنی رکھتا ہے, اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ وہ لیٹسٹ بعد کے ہیں وہ, اور انہوں نے تمام حدیثوں پر الگ الگ کام کیا. جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے, ابو داؤد کی حدیثوں کو 2 پارٹ میں بیان کر دیا, صحیح حدیث کو ایک پارٹ میں صحیح ابی داؤد, پھر ضعیف حدیثوں کو ایک الگ پارٹ میں ضعیف ابی داؤد. کتابوں میں بھی ڈیوائڈ کر دیا, پھر تفصیلی حکم جو ہے بیان کیا, یہ حدیث صحیح ہے تو کیسے, ضعیف ہے تو کیسے. پھر اس کے بعد ابو داؤد, نسائی, ترمذی سب کو 2 پارٹ میں, صحیح ضعیف کو الگ الگ پارٹ میں. پھر ان کے علاوہ جو دوسری کتابوں میں حدیثیں تھیں ان حدیثوں کو بھی الگ الگ کیا, السلسلہ الصحیحہ, السلسلہ الضعیفہ. جو صحیح حدیثیں تھیں ایک الگ کتاب میں السلسلہ صحیحہ میں, جو ضعیف حدیث تھی ان کو الگ کتاب میں السلسلہ الضعیفہ میں. امت پر ایک بڑا احسان انہوں نے کیا. پہلے ہم کو پتہ نہیں چلتا تھا حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, بدعتی لوگ حدیثیں بیان کرتے تھے, یہ حدیث ہے وہ حدیث ہے. آج جب پتہ چل گیا تو جو ہے وہ لوگ سائلنٹ ہو گئے. بلکہ علامہ البانی کو جو ہے بہت, کہاں کے رہنے والے تھے؟ البانیہ ایک ملک ہے, البانیہ
وہاں سے تعلق رکھتے تھے. شیخ صاحب یہ ان کی تحقیق ہے. جی ہاں ان کی تحقیق ہے, محدثین کی آراء لے کر کے بیان کر. جی زیادہ حدیثیں اگر ضعیف ہیں تو درجے تک حدیث ضعیف مل گئی تو وہ صحیح مانا جائے گا, ایسا بھی نہیں, ایسا نہیں ہے. ضعیف حدیثیں صحیح نہیں ہو سکتی, ضعیف ہی ہو سکتی. ضعیف حدیثوں میں اگر جو ہے کسی صحیح حدیث سے تائید ملتی ہے تب جا کر اس سے استدلال کیا جاتا ہے. کوئی ضعیف حدیث ہے, پھر اس کی تائید میں کوئی دوسرا اثر ہو, کسی کا قول ہو, کوئی دوسری روایت ہو, تب جا کر اس سے استدلال کیا جاتا ہے. ضعیف حدیثیں ایک معنی میں جیسے حدیث بیان کی جاتی ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیدا ہوتے تو یہ کائنات بھی نہیں پیدا ہوتی. اب یہ بہت ساری بیان کی جاتی ہے, ساری کی ساری ضعیف موضوع, بلکہ موضوع منگرت ہے. تو ضعیف حدیثیں جتنی تعداد میں آ جائے ضعیف ہی رہیں گی. البتہ ایک بات کی کئی حدیثیں ضعیف ہیں جی باقی تو کہتے ہیں وہ صحیح وہ ضعیف ہی رہیں گی. اس میں راوی دیکھا جائے گا جو ہے وہ صحیح حفظ اس کے پاس نہیں ہے, جھوٹ بولنے والا ہے, یا جو ہے یہ کذاب راوی ہے, تو پھر ایسی روایت جتنی آ جائے ضعیف ہی رہے گی, وہ صحیح نہیں ہو سکتی. کل میں جی بارش کے دنوں میں پانی کافی لگ جاتا محلے میں, جی جی آزان کی آواز کان میں آ گئی, جی جی اب اس پانی میں جا کے بچ جائے یا پڑے؟ ماشاء اللہ, سوال آپ کا دوسرا بھی ہے. دوسرا سوال یہ ہے جی جیسے کہ میں مسجد میں آیا, امام صاحب رکوع میں چلے گئے, جی جی میں بھی رکوع میں گیا, جی جی میں ابھی سبحان ربی العظیم پڑھا جب تک امام صاحب نے اللہ اکبر, یعنی میری آواز آپ کی آواز ٹکرا گئی, جی جی تو کیا میری رکعت ہو جائے گی یا مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. آپ کا دو سوال ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور بارش ہے, یعنی زمین پر کیچڑ ہے, پانی ہے, تو کیا کرنا چاہیے. تو بارش میں ہمیں رخصت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر بارش ہو اور بارش میں کیچڑ ہو, آ نہیں سکتے ہیں مسجد, تو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں بارش کے وقت میں. بارش کے وقت میں دو نمازوں کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن کیچڑ ہونا, مشکل ہونا, گھر سے مسجد تک آنا, یہ ضروری ہے. اگر کیچڑ وغیرہ نہ ہو, چلنا مشکل نہ ہو, جیسے آج سعودی میں ماشاءاللہ روڈ بنا ہوا, پورا کا پورا ہموار ہے زمین, تو ایسے موسم میں بارش میں گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے, مسجد لازم آنا پڑے گا. گاؤں دیہات میں یہ مسئلہ ہوتا ہے, مٹی کی زمین ہوتی ہے, مٹی کا سڑک ہوتی ہے, تو ایسے اگر کیچڑ وغیرہ ہو, آنے میں دشواری ہو, تو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اذن رسول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ رکوع میں آپ چلے گئے, امام رکوع کی حالت میں ہے اور آپ چلے گئے, اور جب آپ جو ہے رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایک تو ویسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ رکعت ہوگی نہیں ہوگی, پہلے میں بتا چکا ہوں. وہ رکعت لوٹا لیتے ہیں, چاہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے سے پہلے جاتے ہیں یا بعد میں دوہرا لیتے ہیں, تو یہ زیادہ بہتر ہے. نہیں دہراتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کو بتایا کہ علماء کے اقوال ملتے ہیں. عرب کا جو عام طور سے عرب کے علماء کا قول ہے کہ وہ رکعت ہو جاتی ہے. امام ابو حنیفہ یہی کہتے ہیں, احناف کا یہ مسئلہ ہے, بعض علماء اہل حدیث میں بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ رکعت ہو جائے گی. تو امام کے رکوع میں ہونے سے اگر چلے گئے ہیں تو ان کے قول کے حساب سے آپ کی رکعت ہو جائے گی, چاہے آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیے ہوں یا نہیں کہے ہوں. ان کے وقت میں رکوع آپ نے پا لیا تو وہ رکعت ہو جائے گی ان کے حساب سے. لیکن اگر لوٹاتے ہیں وہ رکعت, میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے, اطمینان والا ہے. جی کل ہم نے ایک تقریر سنا, جی اس میں جو مطلب مولانا دکھا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنانا ہوتا تو دنیا بنا پائے گی. وہی تو میں ابھی بتایا ہوں, جھوٹی بات ہے, وہ بات گڑھ لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری جھوٹی باتیں گڑھ کے جو ہے لوگوں نے اڑا دیا ہے. ایک آدمی بیگن بیچ رہا تھا, بیگن نہیں بک رہا تھا, تو لوگوں اس کو پتا تھا کہ لوگ حدیث رسول پہ جان نچھاور کرتے ہیں, اپنے بیگن کے لیے اس نے حدیث بنائے, اپنے من سے گڑھ لیا کہ جو ہے فلاں نے فلاں سے حدیث بیان کیا, ان فلان 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 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل باذن جان دخل الجنہ, کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا, فلاں نے فلاں سے روایت کیا, فلاں نے فلاں سے روایت کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو آدمی بیگن کھائے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ حدیث بیان کر رہا, اس کا بیگن جو ہے دھڑا دھڑ بک رہا ہے. تو ایسے حدیثیں گڑھی گئیں. حدیثوں کا جو پس منظر ہے آپ دیکھیں گے, حدیث ضعیف کیوں گڑھی گئی, بہت سارے وجوہات ہیں, جھوٹی باتیں گڑھی گئیں لوگوں کو ورغلانے اور اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے. ایسے میں تو پورا مطلب گمراہی پر پھیلا ہے. تو جب پتہ چل گیا, ہمیں پیمانہ ملا ہے ہمارے پاس نا, حدیث ناپنے, جیسے دودھ کو ناپنے کے لیے ہے نا پیمانہ آ گیا ہے, اسی طریقے سے حدیث کو ناپنے کے لیے پیمانہ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, سند کہتے ہیں. سند کہتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں,
وہ کہتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اسناد دین میں سے، حدیث میں جو ہے نا فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس کو سند بولتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں یہ سند جو ہے دین ہے، دین کا حصہ ہے. اگر یہ سند نہ ہوتی تو جو چاہتا جو کچھ کہہ لیتا. یہی سند ایک ناپنے کا پیمانہ ہے. اسی بنیاد پر ہم جان لیتے ہیں کہ کون بات صحیح ہے، کون بات جھوٹی ہے، کون بات فرمان رسول ہے، کون بات جھوٹی بات ہے، نبی کی طرف منسوب کر دیا. الحمدللہ ہمارے پاس اسماء الرجال کا فن، ایک تو سند ہے، اور اس سند کو جانچنے کے لیے محدثین نے اسماء الرجال کا ایک فن جو ہے ایجاد کیا. اسماء الرجال میں ایک ایک راوی کی ایک ایک کیفیت موجود ہے. کہاں گئے، کہاں پیدا ہوئے، کن سے ملاقات ہوئی، کن سے تعلیم حاصل کی، وہ جو ہے کہ حفظ میں کتنے قوی تھے، جھوٹ بولتے تھے یا نہیں بولتے تھے، ہر ایک چیز. اگر حافظہ کمزور تھا تو حافظہ کب کمزور، کتنا کمزور تھا، پھر کبھی کسی زمانے میں حافظہ کمزور تھا، کسی زمانے میں مضبوط تھا، یا کسی زمانے میں وہ ان کا حفظ اچھا تھا، بعد میں اس کا حفظ خراب ہو گیا. پوری زندگی بایو ڈاٹا اسماء الرجال میں موجود ہے، اور اس کے ذریعے ہم سند کو جانتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی، جیسے قرآن کی حفاظت کی ہے، ویسے یہ کہہ لیں کہ اللہ ہی نے اس کو حفاظت کا یہ انتظام کیا ہے. ورنہ جو ہے کیا کیا لوگ بیان کر کے نبی کی طرف، اور آج کر بھی رہے ہیں. مسلمانوں میں بہت سے لوگ کینسر ہو جائے یہ اتنی مرتبہ پڑھو، پیٹ میں درد ہو جائے اتنی مرتبہ پڑھو، اور جو ہے دولہا ہونے کے لیے یہ اتنی مرتبہ پڑھو، موٹا ہونے کے لیے اتنی مرتبہ پڑھو، خوبصورت ہونے کے لیے اتنی مرتبہ پڑھو، چشمہ اتارنے کے لیے اتنی مرتبہ پڑھو. اور جو ہے یہ ابھی میں پڑھ رہا تھا، ان کا کیا الیاس قادری نے بیان کیا، اگر گھٹنے میں درد ہو تو یہاں پہ گھٹنے پر ہاتھ رکھو اور بولو فلاں دادا صاحب کی گھوڑی، اور وہ درد ختم ہو جائے گا. اس پہ ہاتھ رکھ کر کے بولنا دادا صاحب کی گھوڑی. لیکن اسی دادا صاحب کی گھوڑی کی جو ہے خود اپنا جب کرسی پر بیٹھ کے کھا رہے تھے تو ان کے ایک جو ہے چیلے نے پوچھا کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کے کھانا چاہیے، آپ کرسی پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو وہ بیان کرتے میرے گھٹنے میں درد ہے، زمین پر نہیں بیٹھ پاتا ہوں، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر کھائیں. وہ دادا صاحب کی گھوڑی بھول گئے. تو لوگوں کو بیوقوف اور الو بنانے کے لیے دادا صاحب کی گھوڑی بتاتے ہیں. جب اپنے اوپر مرض اور مصیبت آتی ہے تو دادا صاحب کی گھوڑی ختم. بینائی اتارنے کے لیے ایک سے ایک وظیفہ بتائیں گے. جب اپنی بیماری لائق ہو، آنکھ میں جو کمزوری لائق ہوگی، بھاگ کے جائیں گے بہترین ہاسپٹل میں. تو یہ جو ہے لوگ بھی اس طرح سے دین، یہ تو دین ہی بنانا ہوا نا کہ ایسا پڑھو یہ پیسے کی برسات ہونے لگے گی، ایسا کرو بیٹا پیدا ہو جائے گا، ایسا پڑھو خوبصورت بیٹا آئے گا، ایسا ایسا وظیفہ پڑھو اور وہ فوراً وہ کام ہونے لگے گا. یہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی، گویا کہ اپنی طرف سے دین بنایا جا رہا ہے. یہ سلسلہ آج بھی دنیا میں جاری ہے. تو ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمیں قرآن اور صحیح حدیث، حدیث میں بھی صحیح حدیث. ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر.